اس کے علاوہ برائیونیا میں وہ سب دردیں ہیں جو بخاروں سے متعلق ہوتی ہیں۔ ملیریا کی دواؤں میں برائیونیا ایک اہم دوا ہے، ٹائیفائڈ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ان دردوں میں جو جسم کے کسی حصے میں ہو بخار کے نتیجے میں، انتڑیوں میں ہو یا کسی جگہ ہو، برائیونیا میں سر ضرور متاثر ہوتا ہے اور معروف ہونے محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی درد کے ساتھ کچھ ہذیان بکنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا برائیونیا کا مریض جب آنکھ کھولے گا تو یہ کہے گا مجھے گھر لے جاؤ، اگر بولے گا اول تو بولے گا نہیں، حالانکہ اپنے گھر لیٹا ہوتا ہے، تو اس قسم کی بعض اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے۔ یہ ہذیان ٹائیفائڈ میں عموماً ملتا ہے، لیکن برائیونیا کا ہذیان کچھ درب ہے، اس میں اس قسم کی باتوں کے سوا عموماً ہذیان نہیں ملتا۔ کوئی بار بار بلائے تو غصے سے آدمی اس کو جھڑک دے اور پھر خاموش ہو جائے، از خود نہیں زیادہ بولتا۔ ہائرسیمس اور اسٹیمونیم یہ وہ دوائیں ہیں جن کا ہذیان وائلنٹ ہے، اور سلفر میں بھی ہذیان میں شدت پائی جاتی ہے۔ بیلاڈونا میں ہذیان میں وائلنس پائی جاتی ہے، اور بخاروں کے ٹاکسنز کے نتیجے میں یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان سب سے میں ہذیان کے ساتھ سر درد بھی شامل ہوتی ہے۔ تو اس وقت سر درد کی پہچان اگر ہو جائے تو دوا کی پہچان میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ ٹائیفائڈ کے جو فرق ہیں باریک وہ کرنے بڑا مشکل ہوتے ہیں۔ ہذیان کے فرق سے بھی آپ کسی حد تک اور سر درد کے مزاج سے کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ بیلاڈونا کی سر درد خواہ ٹائیفائڈ میں آئے کسی اور بیماری میں آئے، اچانک ہوگی، سر تمتما اٹھے گا، سارا چہرہ تمتما رہا ہوگا، اور اس میں کوئی ایسی کہ خواب خون کم بھی ہو، اس وقت مریض کا جو چہرہ ہے وہ خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں خوف نہیں ہوتا، مگر ہذیان میں وائلنس پائی جاتی ہے خوف کی بجائے۔ مارنا، قتل کرنا، غصے سے دل آدمی کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ایسی باتیں کرنا، اور اگر پورا پاگل پن بن جائے تو پھر ایسا مریض قابو کرنا سب سے زیادہ مشکل بن جاتا ہے۔ کمزور ہونے کے باوجود اس میں غیر معمولی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ بیلاڈونا ہے۔ اور ہائرسیمس میں ہذیان جو ہے وہ گند بکنے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اتنی نمایاں علامت ہے یہ کہ بعض دفعہ ڈاکٹر بھی اس کمرے میں ٹھہر نہیں سکتا شرم کے مارے۔ اگر کسی بچی کو تکلیف ہو اور ماں باپ اور بہن بھائی موجود ہوں اور وہ گند بک رہی ہو، تو ڈاکٹر کے لیے بہت ہی امبیرسنگ بات ہے، ان کے لیے تو ہے ہی لیکن ڈاکٹر کے لیے بھی۔ وہ ڈاکٹر کو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ دراصل اس کے خیالات میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہائرسیمس کی جو انفلیمیشن ہے یہ اعضائے تناسل میں ضرور پائی جاتی ہے ساتھ، اس لیے یہ کمبینیشنز مل کر ہذیان کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح کینتھرس میں اعضاء میں جس نسل کی افزائش کے اعضاء ہیں ان میں کینتھرس میں شدید تحریک پیدا ہو جاتی ہے، اور جلن اور بہت ہی خوفناک اذیتناک طور پر اس میں تحریک ہوتی ہے۔ وہ ایک بیماری کی علامت ہے، کوئی اور علامت نہیں ہے۔ مگر جو ہائرسیمس ہے اس کی جو تحریک ہے اس کا پیشاب وغیرہ سے تعلق نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ کینتھرس میں اور بعض اور ایسی دوسری دواؤں میں جب تحریک پائی جاتی ہے تو وہ پیشاب وغیرہ کے اعضاء میں بھی پائی جاتی ہے، اور صرف اس کا جنسی اعضاء سے تعلق نہیں ہے، اور ہائرسیمس یہ تفریق کرتی ہے۔ اس کی علامتیں پیشاب میں ظاہر نہیں ہوتی، اور جنسی تحریک
اس وقت ہوتی ہے جب دماغ میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہو، اور اس وقت پھر وہ بغیر سوچے سمجھے ایک پاگل پن کے حیولے سے دماغ کے سامنے آتے ہیں، وہ مریض بکنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے مریض کی ایک اور خاص پہچان یہ ہے کہ وہ چیزیں چنتا ہے چٹکیاں بھر بھر کے، کپڑوں کو چنتا ہے، بستر کی چادر کو چنے گا، اور یہ بے قراری اس کی انگلیوں سے بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ہاشمس میں۔ ایسی کوئی چیز برانیہ میں نہیں پائی جاتی۔ تو اگر آپ ایک بیماری کا پورا نقشہ ذہن میں رکھ لیں تو اس کی سر درد، اس کی ہذیانی کیفیات، یہ ساری باتیں ایک نظر میں آپ کو بیماری کی مرض کی نشاندہی بھی کر دیں گی اور دوا کی بھی نشاندہی کر دیں گی۔